دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حسن کو، وہ آئے اور تلاوت قرآن میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدقت یا رب العالمین۔ کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد عمر سعید کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اجاز کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد كذب الثمود بالطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ بھائی محمد شاکر کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية۔ بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پڑھ رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد جواد کو، وہ آئیں اور تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، جب رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم
پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی کو۔ اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹھی کانا ہوں ازل سے، بیٹھی کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے، سوہے پتہا لیے جاتی ہے ہوائے پتہا، سوہے پتہا لیے جاتی ہے ہوائے بتہا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے۔ میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ماجد کو، وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ شہر مدینے چل چلیے، اتھے کیڑی شے دی کمی ہے، چل کے دوبارہ قدم لیے، اتھے کیڑی شے دی کمی ہے، آقا میرا کرما والا، آقا میرا کرما والا، شرما رکھدا شرما والا، آقا دے ٹکڑیاں اتے پلیے، اتنے کیڑی شے دی کمی ہے، صلی حلا پڑھ کے درود آقا تے گلیے، اتنے کیڑی شے دی کمی ہے، آقا میرا کرما والا، شرما رکھدا شرما والا، آقا دے غلاماں وچ جا کے رلیے، اتھے کیڑی شے دی کمی ہے، شہر مدینے چل چلیے، اتھے کیڑی شے دی کمی ہے، آقا میرا کرما والا، شرما رکھدا شرما والا، آقا دے غلاماں وچ جا کے رلیے، اتھے کیڑی شے دی کمی ہے، صلی حلا۔ آسان انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اسد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ایک خواب سناواں پورے نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش محلہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے، او کلمہ والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں جدو رب لے گیا مینوں شہر مدینے، اوتھے آجی لایا مینوں گھٹ کے سینے، کدی پیواں زمزم کدی پڑا نیازاں، میری پہنچ دی تو تک۔ بھائی محمد احمد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ نظر کرم فرمانا یا نبی، نظر کرم فرمانا
ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا، زارا پاک کے صدقے، زارا پاک کے صدقے ہم کو کعبہ بے بلوادا، ہے حسنین کے دادا، ہے حسنین کے دادا، سج گئی ہے میلاد کی محفل ہے خوب انزارا، کیف و بتی بے دوبا ہے دیکھو عالم زارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے بلانا، ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا۔ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ رچ جاوے، سایہ ہرزو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، چن چن رب نے یار دیتے ہیں، سچے تن من جنا وار دیتے ہیں، مخلص و غم غار دیتے ہیں، سچے تابے دار دیتے ہیں، مخلص و غم غار دیتے ہیں، سچے تن من جنا وار دیتے ہیں، پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے بھائی محمد احمد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد زین کو، وہ آئیں اور نعت پڑھیں۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، بہن یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا نے اس نے یہ کہا، اگر وہ نبی تو بدلا ہو ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، کلے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، دلوں میں جنتوں کی خواہش لیے گزر، جہنم سے جو بچائے وہ رستہ تلاش کر۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ابو بکر کو، وہ آئیں ذات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد ابو بکر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما هو الہ واحد، صدق اللہ العظیم۔ حق کی پہچان کرائے، دعوت اللہ،
حق کی پہچان کرائے، دعوت اللہ، قوت ایمان بڑھائے، دعوت اللہ۔ سادہ محترم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان کلمہ طیبہ ہے۔ سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے۔ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام اور شرک سے توحید میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہے مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت پورے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے اور اپنی قوم کو اس کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ صالح علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، یوسف علیہ السلام نے بھی، اور آخر میں آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی کلمے پر محنت کرتے رہے اور اس بات کی طرف راغب ہوتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کے معنی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ کی رسالت کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھائی چارے کی دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین و دنیا کی دامن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے سوا کوئی رسول نہیں۔ خدا خدائی میں یکتا ہے، محمد مصطفی میں یکتا ہے۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، محمد کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا پر خدائی ختم، محمد پر مصطفی ختم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد ابو بکر جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد کامران کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم استادہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان عمل اور باعمل کو 6 انعامات۔ روایات کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرے اور علم کی محفل میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے اللہ کا کلام سنے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، قیامت والے دن اس کے دائیں ہاتھ اس کے نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح سے گزر جائے گا۔ 5، اس کا عشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد علی کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد علی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی لدانے تی دنیا نہیں ہے، یہ جی لدانے تی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت تی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ استاد اسلام علم ہم مطلب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان طبل کی منزل ہے۔ عطلت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل طبل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو دی تو بعد والی منزل اس سے کئی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اگر طبل کی منزل سخت ہو دی تو بعد والی اس سے کئی زیادہ سخت ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی طبل کے پاس چلے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ ریش مبالت آنسو سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پل اس طرح نہیں لوتے جتنا طبل تو دیر تک لوتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی طبل کے پاس چلے ہوتے طبل آخری منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل دی تو بعد والی اس سے کئی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اگر نجات نہ ملی تو بعد کا معاملہ اس سے کئی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے لہ دے طبلوں تے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، لہ دے طبلوں تے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رستت دلوں سے مسجد کا اسلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ جب رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ریاض کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد ریاض۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوئی ولادت سراج منیر آ گیا، ہوئی ولادت سراج منیر آ گیا، پوری خلقت دا مرشد تے پیر آ گیا۔ محترم استاد کرام اور میرے ہم مشن اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عز و نیاز کا تاج بھی ہے اور حقیقت و مفرد کا جمال بھی ہے، جس نے آدم کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ روح کائنات انسانی عظمت واحد مثال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کردار کی ہر ایک ادا نرالی ہے، تیرے کردار کا ہر جلوہ یگانہ ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پی کا رسار نظر آتا ہے، مٹھار محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی، یعنی زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، یہ نظارے نہ ہوتے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو درخت دوڑنے لگتے، پتھر کلمہ پڑھنے لگتے، قبلہ رخ بدلنے لگتا، ہوائیں جھومنے لگتی، پھولوں کے منہ جھومنے لگتے، شاخیں جھکنے لگتی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، گویا سارا نظام کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر رقص کرنے لگتا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم استاد صاحب اور میرے گلشن کے چمکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا عنوان موت کی یاد ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے اتنا خطرناک اور بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے۔ موت کی آواز موت کا کڑوا گھونٹ کوئی بڑھنا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر موت ایک حقیقت ہے۔ اگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟
मौत हर एक के पास आती है, शाह हो या गधा, अमीर हो या गरीब, मालिक हो या गुलाम, आलिम हो या जाहिल, किसी की मौत बे वक्त नहीं आती। अल्लाह ताला ने मौत का जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है, मौत उसी वक्त पे आती है, न उसके पहले न उसके बाद। आखिर मैं इतना ही कहता हुआ इजाजत चाहूंगा। मौत से किसकी दस्तगारी, मौत से किसकी दस्तगारी, आज वो तो कल हमारी बारी। हमारे नबा का वो शाना याद आता है, मोहम्मद के सहाबा का वो शाना याद आता है, बदल कर बेस गलियों में वो जाना याद आता है। उमर सैद की माएँ जब आटे को तरसती है, ऐ उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद अली हसन को, वो आए और तकरीर अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई मोहम्मद अली हसन। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोग नफ़ा और आपका रब पैदा करता है, जो चाहे पसंद फरमाता है, उसमें नहीं कुछ इख्तियार नहीं थे। उससे साबित है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है, और नफ़ा नुकसान इज्जत ज़िल्लत सब कुछ मौला अज़्ज़वजल की तरह समझना चाहिए, और उससे हर किसी का मुआफ़िज़ है। तो हम अगर ये सब कुछ मखलूक की तरह समझे तो ये सरासर गुमराही है। बल्कि खौफ हो तो अल्लाह पर हो, एतमाद हो तो अल्लाह पर, यकीन हो तो अल्लाह पर हो, ये ईमान और इस्लाम है। जैसा कि इमाम हसन ने करबला के मौका पर अपना सब कुछ खुदा अज़्ज़वजल की तरह समझा। 10 मखलूक 10 इलाही अलाना का बाजार फौज यहूदी थी, और उन्होंने चारों तरफ तीर और तलवारें चलाई, और सादिक आशिक मुरीद शहीद हुए, आखिर खुद भी सब्र शजाअत के साथ शहीद हुए। और ये सब कुछ उन्होंने मखलूक की तरह समझा, और मखलूक को खुदा की तरह समझा, और मखलूक को तो भी ना कहा, बल्कि आखिरी दम तक उनकी बेहतरी के लिए खुतबे पढ़े, वाज सुनाया, अपनी तरह से रहमतुल आलमीन बनकर दिखाया। इसी तरह हर तालिब सादी को चाहिए कि नफ़ा या नुकसान या इज्जत ज़िल्लत आए तो ये सब कुछ खुदा की तरह, मौला की तरह समझे, जिस तरह के अरशाद बारिक ताला है, और तो जिससे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे ज़िल्लत। माशाल्लाह, आज की बज़म बहुत अच्छी रही, लड़कों ने मेहनत की थी। बाकी भूल जाना, पहले भी आपको यह बताया था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तकरीर के अंदर भूल जाना, ये सीखने का मैदान है। अगर यहाँ पर आप भूल जाएंगे, कल को स्टेज पे या मिंबर पे बैठ के नहीं भूलेंगे, ये सीखने का मैदान है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरतुल बक़रा के अंदर, तुम ईमान ऐसे लेके आओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए। सहाबा कराम के ईमान को मेयार हक़ करार दिया है कि तुम ईमान ऐसे लेके आओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए। कैसे ईमान लेके आए? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया ना फ़रान की चोटी पे खड़े होके, तो वहाँ पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको बुलाया, आवाज़ दी, सारे लोग जमा हो गए। तो हुजूर ने फरमाया, मेरा बचपन भी तुम्हारे अंदर गुजरा है, मेरी जवानी भी तुम्हारे अंदर गुजरी है, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया? तो हुजूर से वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपको सादिक भी पाया, हमने आपको अमीन भी पाया। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बना के भेजा गया हूँ, और आपने ये बात भी कही, अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर निकलेगा जो तुम पर हमला कर देगा, तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब ने यक ज़बान होकर ये कहा, हम आपकी बात मान लेंगे। क्यों? आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, वही लोग जो आपको सादिक भी कह रहे थे, आपको अमीन भी कह रहे थे, वही लोग आपको पत्थर मार के जा रहे हैं, वही लोग आपको गालियां दे के जा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वहां पे मौजूद नहीं थे, ताजिर थे, शाम तिजारत के लिए गए हुए थे। और वहां पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान देखिए, 22 जमादी उस्सानी को उनकी
وفات ہے، اسی حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ شان دیکھیے، شام تجارت کے لیے گئے ہوئے اور تجارت سے فراغت کے بعد سوچا یہاں پہ ایک یمنی بزرگ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ اس کی زیارت کے لیے گئے، اس یمنی بزرگ عالم کی 390 سال عمر ہو چکی تھی، اور اس کی جو بھویں ہیں ان کی آنکھوں پر گر رہی تھی۔ اس نے پوچھا نا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے میں مکہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو آگے سے وہ یمنی بزرگ کہنے لگا بیٹا میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم، اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی جس شہر کے اندر آئے گا اس شہر کا نام مکہ ہوگا، اس نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر، وہ اس مسجد کی محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ صدیق کہنے لگے حضرت میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، مجھے لگتا ہے آپ میری زیارت کو بڑے بےتاب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ، جب آپ واپس گئے نا شام سے ہو کر، تو آپ نے دکان کو کھولا، گاہک آ رہے ہیں، کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص بلانے کے لیے آیا، اس نے کہا ابو بکر وہ جو تیرا یار ہے نا محمد، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس نے رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ گاہک دکان پہ بیٹھے ہیں، کپڑا دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کو ڈیل کر لوں، پہلے ان کے ساتھ معاملات طے کر لوں، نہیں دیکھا، ننگے پاؤں حضور کی طرف دوڑے، دروازے پر دستک دی اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے سنا ہے محمد، میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، اللہ نے آپ کو رسالت دے دی، اللہ نے آپ کو نبوت دے دی۔ حضور فرمانے لگے ہاں یار ابو بکر، اللہ نے مجھے رسالت دے دی، اللہ نے مجھے نبوت دے دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں، اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، رشتہ داروں سے مشورہ کر لوں، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، آج سے آپ نبی بن گئے اور میں امتی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے چندہ مانگا تو صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، سیدنا صدیق اکبر بھی لے کے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نصف لے کے آ گئے۔ حضور نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، لے کے کیا آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میرا باپ دیواروں کے اندر ہاتھ لگا لا، کچی دیواریں تھی نا، کچے گھر تھے، دیواروں کے اندر ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہ گئی، کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہ گئی، ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میرا باپ رات کو سویا ہوا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں، میں نے اٹھ کے عرض کی ابا جان آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو آگے سے حضرت ابو بکر کہنے لگے عائشہ بیٹا میرے حضور نے تبوک کے لیے چندہ مانگا ہے اور میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ 32 درہم کا ہے، ابو بکر کا دل چاہ رہا ہے اس لباس کو فروخت کر دے اور اس کا جو پیسے ہیں اس کے جو سکے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، بازار کے اندر اس لباس کو فروخت کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے آنے سے پہلے حضرت جبریل پہلے پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر جب وہاں پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جبریل میرے پاس آیا کھڑا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو ایک وقت تھا ابو بکر بڑا تاجر تھا، ابو بکر قیمتی لباس پہنتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پوچھو ابو بکر سے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ لباس کے ٹکڑے ہوئے نا لباس کے،
اگر میرے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے رب سے راضی ہے، تب بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا صرف، اور آج فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور آسمان کے جو فرشتے ہیں انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ کیوں کہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو خدا کی خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں جنگل کے اندر موجود تھا، میں نے دیکھا ایک شخص چیتے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ کے اندر سانپ کی لاٹھی ہے، میں اس کے قریب گیا، پہلے تو میں ڈر گیا، جب قریب گیا تو میں نے پوچھا بھائی تیرے ہاتھ کے اندر سانپ ہے، تم چیتے پر سوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان اس کی خوراک ہے لیکن تم اس پر سوار ہو۔ آگے سے وہ کہنے لگے شیخ سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا اللہ دے گا، میرا اللہ اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ قیامت والے دن نبیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا کوئی امتی پیش کرو جس کا حساب و کتاب شروع کروں، کوئی اپنا بندہ پیش نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کر دیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا وہ جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا، ابو بکر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہر موقع پہ حضور کا ساتھ دیا، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچے، وہاں سے نکلے، حضور نے فرمایا اے مکہ، اے کعبہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، 100 اونٹ انعام لگ چکا ہے کہ جو حضور کو لے کے آئے زندہ 100 اونٹ ان کو انعام دیا جائے گا۔ لوگ اپنی طرف سے دوڑے 100 اونٹ لینے کے لیے، ایک شخص پیچھا کر رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جلالی نگاہوں سے جب دیکھا نا، جلالی نگاہوں سے، آنے والا کون تھا؟ سراقہ بن مالک، وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا، دھنسنا شروع ہو گیا۔ حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو آگے سے حضور نے فرمایا جا سراقہ تجھے معاف بھی کیا، اور ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ حالت یہ ہے خود نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ خود ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا ان لوگوں نے، لیکن حضور علیہ السلام اس وقت کی جو سپر پاور تھی کیسر و کسرا، اس کے متعلق پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ آج وہ وقت آ گیا، حضرت عمر کا دور ہے، روم فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سراقہ بن مالک کہاں ہے، سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھیے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کنگن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حضرت عمر نے فرمایا بھائی وہ کنگن لے کے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک کپڑے کے اندر وہ کنگن لپیٹے ہوئے تھے، سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر حضرت عمر نے پہنائے، اور سراقہ سے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھوں کو لہرا اور لوگوں کو بتا کہ میرا نبی بھی سچا، میرے نبی کی بات بھی سچی، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ تو ہم ایسے نبی کے نام لیوا ہیں، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر ہوگا، سب سے پہلے حضور کا قدم جنت کے اندر جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی نبی نہیں جا سکتا، جب تک میری امت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکتی۔ ہم ایسے نبی کے نام لیوائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لوگ نبی دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمیں نبوت نہ دے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی شان بہت اعلیٰ ہے، تو حواری کہنے لگے آپ سے بھی حضرت اس کی شان اعلیٰ ہے، آپ سے بھی اس نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے اگر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم ایسے نبی کے نام لیوائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے۔ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, میں ہر دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک وقت آئے گا آپ کو ممبر ملیں گے, سٹیج ملیں گے آپ کو بڑے بڑے, وہاں آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, اور لوگ انشاءاللہ رائے راست پہ آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد